السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد بارک وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار چریا کڑوی گلاں بھی کبھی سننیاں پیندیاں انہاں نے امت دا علاج ہوندا۔ اے سورہ آل عمران دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلی امت جڑی سی موسیٰ علیہ السلام دی یا عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں دا حال بیان کیتا سانوں ہی سمجھاؤਣ لئی کہ انہاں نے دین تے بڑا ڈاکہ ماریا۔ عالم انہاں دے جڑے سی درویش اور پیر تے مولوی انہاں نے دین نال بہت ٹھگی کی۔ دین برباد کیوں ہویا؟ اللہ تعالیٰ آندا انہاں کولوں اللہ نے وعدہ لیا سی کہ عالم تانوں بنایا ہے اینوں لوگاں نوں کھول کے دسیو، چھپایو نہ کہ نہ اے وچ ملاوٹ کریو، جداں اللہ نے اتاریا ہے دسیو تسی۔ مگر وہ لالچ پی گئے، انہاں نے لوگاں نوں خوش کرن واسطے دین اصلی چھپا دیتا اور وہ بجائے منکرت گلاں جڑیاں سی انہاں لوگاں پھیلاتیاں جہاں انہوں کی جیباں تے گرم ہوئی۔ اللہ نے آگیا وشترو بھئی سمن دنیا کا مال سے انہوں کو بچیرا آ گیا، کوٹھیاں بن گئیاں، پیراں دیا کاراں بن گئیاں، بنگلے بن گئے، مگر دین تباہ ہو کے رہ گیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ تہاڈے تو پہلا جنہاں نوں کتاب ملی سی انہاں کو اللہ نے پختہ وعدہ لیا سی، قسماں لئیاں سی بے عالم بنے جے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ لوگاں نوں کھول کھول کے دسیو جڑا رب نے اتاریا، نہ کسی تو لالچ کرے ہو نہ کسی ڈرے ہو۔ اس رستے دے دو اقبات ہے، کاٹیاں جتھے نہ ڈاکے پیندے، خوف ہے ایکدم، یا ڈر جاندے لوگ بھی جے سچی گل کیتی تے لوگ ناراض ہو جانے، پبلک دا سوچ دے بھی خوش ہون گے غصے سے نہ ہو جان گے۔ ایک یہ خطرہ جتھے آ کے نہ بالکل لٹیا گیا قافلہ تے لوگ ڈر گئے اور صحیح بات نہیں دسی جانا۔ اس پاروں علامہ اقبال کی نے نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں تو کی ہے مسلط بھی سے وہ رندے بادہ خارت آدھا اس عالم نہ تو شرابی چنگا جہدے منہ جو نشے چاہ کے سچی گل نکلنا۔ لعنت ہے اس عالم تے جڑا عالم ہے مگر ممبر تے بہندا اللہ دے رسول کی جگہ سے بہندا اور سمجھدا کہ میں ایسے پرسرات تے کھڑا۔ یہ لوگ جڑے نا انہاں دا کوئی نہیں، میں جدوں اترنا یا جہنم چلے جانا یا جنت چلے جانا، مگر وہ لوگوں کو وہدا لوگ تو نہیں ناراض ہوندے۔ یا خوف ہے یا جس طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیڑی گل ہے جس پاروں عالم ہوندیاں لوگ یہ نہیں بھی انہوں کو علم نہیں ہوندا، کتاباں جاندیاں پڑھیاں ہوندیاں دین چھپا جاندے، کیڑی شے ما اخرج العلم من قلوب العلماء انہاں عالماں دے سینیاں چوں کیڑی شے علم نوں کڈ لیندی، جاہل نہیں بے خبر نہیں، قالت تما فرمایا لالچ۔ تو خوف اور تما سمجھو ایسے دو مقام جتھے آ کے نا دین نو ڈاکے پائے، یا ڈردیاں لوگاں دین چھپا لیا یا لالچ پاروں چھپا لیا۔ اس پاروں حق کہنا کوئی آسان بات نہیں، بڑی وڈی گل ہے۔ اللہ نے قرآن جگہ جگہ اقرار لیا کہ جو اللہ نے اتارے نو حق کہہ دیو، کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے، لوگوں تو نہ ڈرے ہو تے نہ انہاں دی ناراضگی کا کوئی خیال کرو، میرا خیال کرو۔ فلا تخشوا الناس لوگاں تو نہیں ڈرنا، میرے تو ڈرنا۔ میرے سامنے جدو آئے ادو میں پوچھنا تو ممبر تے بہ کے کی سناؤندا پیا، تو یقین جانو جدو ویکھی جانا کہ ہر مہینے چ لوگ دین دے وچ اینی ملاوٹ کر رہے ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ اللہ آندا یا چھپا دیندے ہیں اصلی گل لکا دیندے، دس دے نہیں، یا جڑی دس دے ہے وہ سچ دے نال جھوٹ بڑا رلا دیندے، اصلی گل تھوڑی جی ہوندی ہے وہ ملاوٹ ہو جاندی ہے، وہ بھی پھر اصل دین نہیں رہ جاتا، کچھ نہ کچھ بن جاتا۔ اس پاروں عالم کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرے اور وہ توفیق منگے
کہ مینوں اللہ تعالیٰ تو حق کہن دی توفیق دے، میں وہ گلاں کہاں جڑا تیری عدالت پیش ہواں تے کہہ سکاں تے میں جو صحیح دین سمجھا سی وہ تیرے بندیاں تک پہنچا دتا، میں نہیں کسی کا خیال کیتا، میں تیرے تو اجر دا طالب سی، اس تو اللہ تعالیٰ کو اجر دا طالب بندیاں بے رب مینوں ثواب دے حق کہنا چاہیے، ہے مشکل گل، بہت مشکل۔ اس باروں میں ابتدا جڑا شہر پڑھیا ہوا ہی سی کہ کڑوی بات بھی جڑی انہوں ہضم کرو کہ زہر بھی کبھی کرتا کار چاہیے، زہر بھی جڑا نا وہ بھی کئی باری پائزن بھی ڈاکٹر علاج کرتے زہر دیں اور کئی بیماریوں کا علاج، تو کڑوی گل بھی زہر ہی سمجھو مگر پی جایا کرو، انہوں ہضم کریا کرو، حوالہ منگو ثبوت منگو، اے تہاڈا حق، اللہ نے عقل دیتی ہے، تسی کوئی جانور نہیں بھی جنوں مرضی تمہیں ہک کے لے جائے، ہر بندہ پوچھ بے قرآن کتنے ہے، رسول اللہ تو ہے تے ثبوت دا ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے، یہ اکھاں کھول کے پیچھے چلو گے عالم بھی ٹھیک چلو گا تو آنوں بھی رہ، مگر یہ جڑا نے حق میں چھپاؤنا بڑی زیادتی دی ہے، بہت ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤں میں وعدہ ہونا عالماں کو لیا سی کہ لوگوں پورا دین دسو، چھپائے ہونا فنبذوا وراء ظہورہم، مگر انہیں سارے کول کراب کنڈ پیچھے چھڑ دیتے، پڑا دیتے انہوں عالماں نے، گدیاں تے بیٹھے ہیں۔ اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے زمانے کی مثال دے کے آخیا کہ فقیر اور فریسی، اسی آنے علماء اور پیر اسے فقیر اور فریسی جڑے بہت شریعت تے چرن، مسواک بھی اینی لمبی وہ فریسی متشدد قسم کے مذہبی لوگ اور فقیر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا گل سنو، یہاں دی مثال چونا گچ کی قبر دی ہے، جی قبراں تو ویندے بڑا پلسٹر ہوا اتوں چمکدیاں سڑاں در بدبو ہے، یہاں دے کوئی دین نہیں، یہاں نے دین دا پٹھا بٹھاتا، بڑے بڑے عالم ہیں کتاباں لکھ دے گمراہ کر اپنے اپنے ٹولیاں نہیں کہنا، وشت رہو بھائی سمن کی لب دیکھی ہے کہ دنیا دا مال جڑا حاصل ہو جائے، بے سمجھ بڑے دکھ نہ اللہ نے آخیا کہ بڑا گندا کاروبار ہے جڑا انہوں نے کیتا، کہ نکمی دنیا پیچھے دین برباد کر دیتا اور لوگوں نے تباہ کر دیا۔ اے ان رجب دا مہینہ پچھلے خطبے بھی سی مگر آج پھر ان دہرا دیا کہ پورا اخبار ہی جڑا بھریا جھوٹیاں حدیثاں دا، نبی علیہ السلام دا نام لے کے کہ رجب دے مہینے چیک روزہ رکھنا اتنا ثواب ہے، ان روزوں کا اتنا ثواب ہے، اے پورا صفائی۔ اور ڈاکٹر محمد امین صاحب نے ماہ رجب اور اس کے فیض و برکات، جس شخص نے رجب کا ایک نفلی روزہ رکھا اس نے 1000 سال کے روزے رکھ لیے اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا عظیم حاصل کرے گا۔ اگے کئی نفل لکھے ہیں سارے، رب جان دا پورا صفحہ چکا۔ ایک حدیث بھی ہے نا جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی، نہ ہے نا جو ثابت ہے، خدا دا خوف نہیں ہے نا لوگوں سے، خلق خدا نو کہہ رہا ہے بھائی روزہ رکھنا ہر زمانے میں نیکی ہے، جدوں مرضی رکھو بڑا ثواب، مگر تسی نبی علیہ السلام دا نام لے کے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گناہ بہت بڑے دسے نا انہوں نے کی سی، اور اس پاروں بڑے رسول اللہ کے ساتھی کمب گئے۔ آپ نے آخیا جنہیں میرا نام لے کے کوئی گل کہی جڑی میں نہیں کہی، بے شک وہ سچی کھڑی ہے، من کذب علیہ متعمداً، کولوں بنائی گل اور کہتا رسول اللہ نے فرمائی رو پاؤنڈ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سے بنا لے، ایتھے ہی بنا لے کہ کتنے جا کے انہیں دوزخ بہنا۔ یہ نتیجہ ہے اب کئی ایسے نیک لوگ جنہاں تو زیادہ حضور دا کوئی قریبی نہیں، رشتے بھی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر نے، حضرت خدیجہ دے بھتیجے، اینی محبت حضور دی، پھپھی دے بیٹے حضور دے حضرت صفیہ دے، حدیث نہیں دان سال سال لنگ جانا سناونا نہ کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو بچیاں نے پوچھا ابا جی تھوڑے نال زیادہ حضور دا کوئی قریبی ہے گا، ایڈا رشتے تسی نیڑے، عمر گزری، حدیث نہیں بیان کرے کیا بیٹا جو سناونا ہے رسول اللہ دا ہی ہے، مگر دلیری نہیں کرتا بے کما۔ حضور نے فرمایا شاید کوئی گل ود کٹ ہو جائے کہ حضور نے فرمایا سی میرا نام لے کے کہو گے تو نہیں نہ کہی تو ٹھکانہ دوزخ، مگر ماحول بن گیا ہر بندہ جوڑا جی چاہے کہی جاندہ اور کوئی اللہ کا خوف نہیں کرتا بھی یہ دین ہے، یہ عام کاروبار نہیں بھی یہ کھرا کھوٹا جنہاں دا مرضی سکہ چلائی جاؤ، یہ جنت دوزخ دا معاملہ ہے۔ ایسی گل کرو جہاں تھی ثبوت دے سکتے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابل ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فردان، آدھے میں مسیدہ بیوقوف مولوی بھی نہ سمجھو، نہ میں جدید تہذیب پہ جڑے ہے نا دل دادا کہ دین بدلی جاؤ لوگوں کو خوش کر رہی بے پردگی موسیقی کرنا، ایسے بھی غامدی نہیں بننا، 14 دے بیوقوف مولوی نہیں بننا، جو صحیح سمجھنا وہ حق ہے، تو اللہ کی توفیق ہی اجے نہ ہو سکتا۔ اس طرح جڑا خطبہ شروع سے پڑھ دیں کسی موقع سے انشاءاللہ یہ بیان کرنا کیونکہ اسی دہرا دینے ہیں، مگر اس خطبے جڑے کلمات حضور نے کہے جڑا کیا جمعے دا خطبہ ہوئے، عید دا ہوئے، نکاح دا ہوئے، کوئی تقریر کرن لگے ہو، درس
پہلا یہ خطبہ پڑھا، اس خطبے تو آغاز کرو، ان الحمد للہ نحمد، وہ اندر ہی کس طرح آیا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ تعالیٰ جڑے سارے کو برے کام ہوندے ہیں اسی پناہ منگدے تیرے کو کہ سانوں نہ برے کاماں تو بچائی، اسی کتوں بچ سکتے جے تو مدد نہ کریں برے کاماں تو بچائیں، اور نالے کیا برے کام بھی جڑے نا وہ بھی ایڈے خطرناک نہیں جنہ دل دا بیمار ہو جانا، ایک گناہ کے بندے کو بائی چانس ہو گیا وہ ایڈا خطرناک نہیں، بڑے تو بڑا بندہ ٹر سکتا، ایک پلانے گیا کہ سکیماں بناؤنیاں سوچتے رہنا وہ گناہ پھر ہمیشہ کرتے رہنا، وہ شرور انفسنا، یہ بہت خطرے کی گل ہے، اور اس میں قرآن پاک دعائی دینا اس میں ظاہر ہے باطن، جدوں گناہ چھڈو تو اتوں ہی نہ چھڈو دیاں جڑاں وچوں کٹو، کہ جڑا آدمی خیرات نہیں کرتا وہ ایک تو بھی کدی نہیں پیسے کول نہیں دیتے یا ارادہ نہیں ہوا نہیں دے سکے کوتاہی، ایک کیا وہ بخل بڑھ گیا کنجوسی نے جڑ پکڑ لی ہے تو آتا نہیں پیسے کمائی دے گھر ورت نہیں کہ لوگوں دین لی، یہ بہت بڑی بیماری شرور ہے انفسنا، اندر بیمار ہو چکا، کدی جھوٹ بولیا گیا وکری گیا، مگر ایک آدمی جڑا پیشہ ہی بنا لینا کہ عدالت نہ جا کے جھوٹھی فرمایا صحیح آتے اعمال تو بھی پناہ منگو کہ برے کام نہ میرے کو ہون، نال یہ کہو میرا دل جڑا وہ روک جڑا نہ جڑا نہ لگ جائے، دل چ نہ پکے درخت جی لگ جان بھی ہمیشہ میرے کو برے کام ہی ہون، اور درمیان گل آ گئی کہ قرآن پاک نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ تو خلق عظیم تے ہیں، تسی سارے پڑھے لکھے بیٹے ایک لفظ ہی بولنے خلق، خلق کیا جسمانی بناوٹ، اے میری تھوڑی شکل سور سر تو پیر ہوتا ہے، خلق ایک خلق کیا اندر کی ہے تیرے کیریکٹر، اندر کی اوصاف، عدالت ہے، رحم ہے، محبت ہے، خلق خدا کے خلاف کینے وغیرہ نہیں، یہ خلق ہے، اور ادو خلق بنتا جدو آدمی دے وچ اس طرح ہو جائے کہ آدمی وہ کام چھڈنا بھی چاہے نہ چھڑ سکے، جس طرح خلق نو اسی نہیں نہ بدل سکتے، جداں دا رنگ نو بن گیا نہیں بن چکا، اداں ہی ماڑا موٹا نیک کام کرن خلق نہیں، خلق ادو ہونا جدو اینی عادت راسخہ ہو چکا، اینی پکی ہے بھی آدمی نہ بھی کرنا چاہے کرنا پائے، سخاوت دی اینی عادت ہے، سچ بولن دی اینی عادت ہے، انسان اس خلق کا درجہ، اللہ نے رسول علیہ السلام دے بارے فرمایا یہ دفتر بن سکتے کہ اللہ دے رسول تو خلق تے خلق بھی چھوٹا جنا عظیم، بڑے تو بڑا خلق جنہوں کیریکٹر ہو سکتا تیرا، اور امام راضی فرماؤں دے اللہ کیا اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ تیرا خلق عظیم ہے، نہیں اللہ خلق عظیم، ارس استعلانوں دے کسی شاید غالب آ جاؤں میں کسی شاید چھا جاؤں نا سوار ہو جاؤں اس پہ بہ کے لگام میرے ہاتھ ہوئے اعلیٰ فرمایا ہے خلق عظیم تیرے تھلے غلام ہے، تیرے ہاتھ نہیں باغاں تیرے تو ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا، ایڈی تعریف کی تھی کہ خلق عظیم بھی ایسا کہ تو تے پورا قابو رکھنا، ارے اس طرح جدو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی نے پوچھا کہ اماں تیری عمر گزری ہے نبی علیہ السلام دے کر، حضور دا خلق کی آپ دا کردار آپ دی سیرت آپ دا کریکٹر کی تھی، اما نے آخیا بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، صحیح مسلم دے اندر ہے، انہوں نے آخیا ہاں پڑھنا، کی پوچھنا اگر کانا خلق القرآن، اے قرآن کتاب پڑھی جاؤ دن رسولہ نے ویکھی جاؤ، جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ، ایک قرآن سامنے سے چپ قرآن ہے بولتا نہیں، وہ چلتا پھرتا قرآن، وہ بولنا وہ اٹھنا بہنا سب قرآن، اس تو خلق عظیم جڑا اللہ پاک نے فرمایا برائیاں جڑیاں انہوں تو نجات پاؤ تے نیکیاں حاصل کرو، تو خطبہ بھی حضور علیہ السلام نے تو اے سارا دن نا ماہ رجب اور اس کی حضور برکت، ایک بھی گل صحیح ڈاکٹر محمد امین صاحب نے نا اللہ انہوں نے ہدایت دے جھوٹھی ہیں حدیث، اور میں اگلی باری ریکارڈ کرایا مگر دوبارہ ریکارڈ کرا جاؤں، اے سمجھو 194 صفحہ اور جلد دی 10 ہے الفتح الربانی لکھ دے ہے کہ سن لو اما ما ورد من الاحادیث فی فضل الصیام فی رجب بخصوصہ فکلھا ضعیفہ لا تقوم بها حجہ، کہ خاص کر کے رجب دا کیا کہنا کہ رجب کا ثواب ہے روزہ دا، کچھ عام ہے کچھ گاہ 27 کا بھی آکھنا کہ 27 نواں نماز پڑھو معراج کی رات ہے، سب بناوٹی گل، پہلے تو ہی نہیں دنیا کسی مسلمان عالم نے پتا معراج کدوں ہوا، معراج بہر حق کیا اللہ نے اپنے نبی نے سیر کرائی، کسی کو ثبوت بھی ہے گا کہ رجب چ کوئی آدھا ربیع الاول چویا، کوئی آدھا رمضان چویا، کوئی کچھ آدھا کوئی وہ خدا دے بندے ہو جہی شاید نہیں ثابت نہ بیان کر، بس معراج کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام ایک رات دے بھی تھوڑے حصے پوری رات نہیں لگی زمین آسمانہ کی سیر کرا، اور اج تک انسانی عقل حیران ہے، مت ماری ہے بے اتنا لمبا سفر یار اینی تھوڑی مجھ کس طرح ہو سکتا،
فرمایا جڑا لے گیا وہ یار دیکھو سبحان اللہ جی اثر آیا نبی آپ گیا جڑا لے گیا اس ہر قسم کی کمزوری تو پا کیا وہ طاقتاں دا مالک خدا اس تو لے گیا اپنے بندے کو حیرانی کی گل انہیں زمین آسمان کھڑے کیتے وہ حکم نہ سارا جہان قائم ہے وہ اپنے بندے نو جنہ چاہے تیزی نہ سفر کرا دے تو فرمایا کہ جڑا نا کہ رمضان رجب دے اندر آئے ساڈے شیعہ دوستان دی حدیثاں چاہتا بستائی رجب نو نا اللہ تعالیٰ نے پہلی اطلاع حضور نو دیتی تھی کہ تینوں نبی مقرر کیا وہ بے صدا دن آدھے معراج نہیں آدھے آدھے بے اس دن حضور نو پہلا اطلاع ملی وہی جڑی آئی نا کلمے وہ رمضان چاہے جبریل اساں اطلاع دیتی کہ تینوں نبی مقرر کر لی اور یہ بھی آدھے کہ اتنا سواب ہوں روزہ راجوں کا ہاں 60 مہینے کا سواب ہے ایک روزہ رقم بالکل ایویں کر آپ ہی شیعہ بڑے بڑے عالم کے لکھ رہے ضعیف کمزور کر تو خدا کا نام منو دین و خالص دیو جڑا اللہ رسول نے اتارا یہ ملاوٹ نو بالکل ملیا میٹ کرو اس ملاوٹ نے سانو بالکل اصل دین تو دور کر تو فرمایا کہ جڑے نا رمضان رجب دے روزیاں دے بارے خاص کر کے کہ رجب چاہ رکھو روزہ کل صحیح سب دیاں سب روایتاں کمزور ہے لا تقوم بہا حجہ اور انہاں نہ کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی انہوں نے پیش کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا حضور نے کیا اس تو وَإِنَّمَا عَرَضْتُهَا فِي الزَّوَائِدِ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ اللَّهِ يَقْدَرَ بِالنَّاسِ میں امام لکھ دے عبد الرحمن البنا اس تو لکھ دیتیاں زوائد دیتیاں انہوں نے کیا کتاب سے اے جی خامیاں اس تو لکھ دیتیاں تاکہ لوگ خبردار ہو جان اور کتے پڑھ کے دھوکھا نہ کھان جتھے پنو فریب چ نہ آ جان فقط جات ہی کتب من غیر محررہ کیونکہ انہاں کتاباں لکھیاں ہوئیاں جڑیاں چھان بین کے نہیں لکھیاں گئیاں وَلِذَٰلِكَ لَا تَجِدُ حَدِيثًا مِنْهَا فِي الْمُسْنَدِ وَلَا فِي الْكُتُبِ السُّنَّةِ اس طرح دا انہاں چوں کوئی حدیث جڑی نا کہ رجب روزیاں دا ثواب نہ مسند احمد چ نہ 6 کتاباں جڑیاں مشہور ہونا چاہیے وَقَدْ نَقَلْتُ مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا اور میں جو کچھ علماء نے انہاں روایتاں دے بارے آکھیا سی بے چاہ خامیاں نالوں نال لکھی گئیں وحکب بن سبکی ہم محمد بن منصور السمانی نے کہا لم یرد فی استحباب صوم رجب سنت ثابت امام دا حوالہ دے کے آکھیا کہ انہیں آکھیا کہ رجب دے روزے خاص کر کے نام لے کے کہ رجب دے روزے دا ثواب ہے کوئی سنت بھی ثابت نہیں ہوئی ولا حدیث اللہ دی تروا فیہ واہیہ اور جنیاں روایتاں اس بارے بیان کر دے سب ردی ہے لا یفرح بعالم کوئی عالم انہوں تے خوش نہیں ہو سکتا اور نہیں دھوکھا کھا سکتا انتہا واللہ عالم 194 صفحہ 10ویں جلد تو یہ ایک تے تھی کہ اس طرح دیا گلاں کالم چھاپ جانے اخباراں جانا آرام لوگ پھر انہوں نے پھڑ لیں کئی عالم نے پھڑنا مولویوں نے ہور علم نہیں ہونا یہ بلنا جمعے تے سنائی جانا کہ اینے ثواب اینے ثواب خدا دے بندے ہو جس منصب سے تسی متمکن جس کرسی تے بہ گئے تو انہوں اندازہ ہے پہ کرسی کی ہے رسول کریم علیہ السلام اتنے بیٹھے اور ویکھو حضرت ابو بکر آئے اس جگہ تے نہیں بیٹھے جتنے حضور بیٹھے آخیا حضور تیسری پوڑی سے چڑھ کے ممبر سے بیٹھے دوسری سے آ گئے حضرت عمر تھلے دی سے آ گیا کیا کتنے حضور سے اور کتنے میں سوچے بندہ کہ کنی عزت رب نے دیتی جب ساری دنیا تھلے بیٹھی ہے تو رسول اللہ کی جگہ سے بیٹھا کچھ خیال کر کہ جی اللہ نے تیرے سر سے تاج رکھا ہے جی عزت رکھ لاج رکھ جی انہیں جوگا نہیں تو چھان بھی نہیں کر رہا چھڑ دے کوئی اور دھندا کر لا ایک کام نہ کر ایک ذاکر شیعہ عالم نے خود لکھا کیا آ گیا اور شیعہ دے بڑے مرکز آ کے انہیں ایک شیعہ عالم نے بزرگ نے پوچھا کہ میں خواب دیکھا کہ میں امام حسین رضی اللہ ناش نو نوچتا امام حسین شہید ہو پہ میں انہوں کی بوٹیاں توڑ دا عالم نے سوچا دیر بزرگ سی عالم بڑا انہیں آخیا معلوم ہوں تو ذاکر انہیں آخیا ہاں میں مجلساں پڑھتا انہیں آخیا تدے تو ناش نوچ رہا کہ ظالمہ نے جڑا قتل کیتا سی وہ ظلم بکھرا سی تو زیادہ ظلم کردا ہر ویری نویں کسے گھر رہندے رواؤن لئی اور اینوں نیکی سمجھدے بھی رواؤنا ہے پاویں جھوٹ بولا تو توبہ کر دے اس کام تو ایک کوئی بات نہیں پیسے کمانے تھی کیوں افراد کر تو ہر گروہ جننے بھی نہ ہو جائے لوگ خدا تو ڈرن اور سمجھ لین کہ رب دے سامنے پیشی دا وقت آنے والا ہے اتنے کسے حمایت نہیں کرنی رب دی عدالت ہونی ہے رب دے کوڑے کے لفظ لکھا جا رہا ہے تسی بندے بھی ریکارڈ کر رہے تھے خدا دے فرشتے بھی لکھ رہے بالکل نالوں نال لکھی جاندے کہ کی کہہ رہا اور اللہ دے دربار جا کے جمع کرا دے اتنے دفتر ہے علیین دا جسے نیکاں دا بھی ریکارڈ جمع ہو رہا سجین بداں دا بھی ہو رہا اللہ پاک نے کڈ لینا میں تو کی کر کے پھر کی کریں گا اوکھا ہوب سے وقت حساب دے نوں دفتر منشیاں جدوں نکالیا
جب خدا دے منشیاں نے کل ہے دفتر بیان نہ پیش ہو پھر آندا کی اس طرح بنوں گا پھر اوکھا ہو سے وقت حساب دے دفتر منشیاں جدوں نکالیا کی دے جواب ہدایت اللہ پوچھن تو دنوں جدوں منہ کالیا منہ کالا کر کے جائیں گا خدا دے فرشتے پوچھن گے دے جواب ہوں کچھ پہلے نہیں ہو ہن وقت ہے آدمی کوئی کام کر سکتا کرے نہیں وہ کام کرن دا تے چھڈ دے وہ ٹوکری جڑی نا چک کے وہ روٹی کما ہے عالم بن کے خلقے خدا نو تو کھا لے کام نہ کرے تو ایک تے رجب دے بارے جو ہے نا فضائل بالکل جعلی یہاں دا کوئی ثبوت نہیں. اور دوسری گل میں بچوں کو پوچھتا رہنا بھائی تھی سنایا کرو یا ٹی وی تے کی علماء بیان کر رہے ہو پھر دس تو بچے نے دسیا اج کل ایک بڑے مشہور آدمی وہ بیان کر رہا ہے رسول کریم علیہ السلام کی شان ہی بیان کر دسو رسول کریم علیہ السلام کی شان جی جھوٹ کی محتاج ہے جیسی جھوٹ بولیے تو حضور کی شان بننی ہے نہیں اللہ نے اپنے نبی نو شان دیتی ہے ویسے کچھ بھی نہ بولیے نہ غالب ثنائے خواجہ بیزنا گزارتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد غالب جیسے بندے نے آخیا یار اسی رسول کی شان بیان کرنا اللہ سے چھڑ دیتا کیونکہ وہ ذات ہی جان دی کہ اللہ نے اس نبی نے کنا مرتبہ دیتا اسی جو سمجھے نہیں بیان کی کر رکھے کرنا سمجھ نہیں سکتے کنا علم دیتا کہ اللہ سے چھڑیا مگر جعلی گلاں کر کر کے سناؤ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کہ مستدرک کے حاکم سے آیا اللہ نے عرش بنایا عرش ٹکے نا بالکل مسترد ہلے خدا دا عرش اللہ تعالیٰ نے پھر ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ٹی وی چینل دن بڑا بیان ہو رہا کہ حدیث پاک پھر عرش ٹک ہن حال ہے وہ گل چھان بین ہونی چاہیے کوئی شک نہیں بھی کتابیں سب کوئی لکھیا مگر وہ ثابت ہی ہے کہ اے ان کتاب دے المستدرک امام حاکم بالکل یہ اندر نا یہ گلاں لکھ دیتی کہ اس طرح عرش جڑا سی ہلدا سی تو پہ رکھ دیتا یہ دو کتاباں کٹھیاں چھپ دیا اسلام کی برکت یہ سمجھنا چاہیے اور پاک نبی کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ غلط لکھنے والے بھی پھوندے رہے جنہوں کا علم تھوڑا سی جان کے بھی نہیں لکھتے رہے علم تھوڑا دوجے نال ایسے اٹھتے رہے جنہوں نے بالکل چھلیاں لگائیاں چھانیاں انہوں یہ کنا کھرا کھوٹ اے دو کتاباں کٹھیاں جے این لکیر لگی ہے اتنے المستدرک ہے امام عبداللہ الحاکم دی تھلے امام ذہبی دی تلخیص وہ خلاصہ کیتا پھر یہ کھرا کہنا تو کھوٹا کہنا تو لکھا انہوں نے کہ امام حاکم جڑے اتنے روایت لکھ دے حضرت ابن عباس نے ذمہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے وحی کی یا عیسیٰ آمن بن محمد عیسیٰ علیہ السلام تو حضور تے ایمان لیا وامر مناظرہ کا من امت کا یومن بھی تے جڑے تیری امت چوں حضور دا زمانہ پاؤن انہوں نے بھی کہہ جا کہ جدو نبی آوے ایمان لیا فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت الجنت والنار جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں بناؤندا تے نہ میں آدم بناونا سی تے نہ جنت بناونی سی نہ دوزخ ولقد خلقت العرش الماء تے میں عرش نو پانی تے پیدا کیتا فطرب ہلدا سی فکتبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکت میں اتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تے پھر وہ ٹھہر گیا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ امام حاکم اپنے علم نال دا بے حدیث جڑی ہے دی سند بالکل ٹھیک ہے راوی کھڑے ہے انج امام بخاری تے مسلم نے نہیں نقل کیتا حالانکہ نقل کرنا چاہیے یہ مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دی شرطاں تے اس معیار تے روایتاں انہاں دوواں دا حق بندا سی لکھ دے مگر انہوں نے نہیں لکھیا میں وہ کمی پوری کر رہا اے کتاب بعد لکھی مگر بعد والے نے آخیا تو کمی پوری کی ہے توں مگر انہیں کھڑی کی نہیں ہے کیوں لکھ دے ہو چوتھا حصہ تیری کتاب تو تھوڑیاں جی کھڑیاں نکلیاں باقی ساریاں جھوٹیاں تھلے امام ذہبی فرماؤں دے کل تو اظن موضوع اللہ صحیح حضرت امام شمس الدین ذہبی فرماؤں دے کہ میں یقین رکھنا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کا نام لے کے کڑی گئی گل یہ بنوٹی گل بنائی گئی ہے ایک گل نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحی کی ہے نہ کوئی جنت اے تھلے صاف لکھا اے لکیر لگی دے اتنے مستدرک تھلے تلخیص نالو نال ہر روایت دی چھان اے امام جلال الدین سیوطی ساڈے بریلی دو ساڈے پرائی زیادہ انہوں دا دار و مدار سے الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے اکٹھی کر دی تھی جو حضور دے بارے شانہ آئیاں سی سچیاں جھوٹیاں سب روایت دو حصے تو امام بھی اس بارے لکھدا
کچھ تو خیال کرنا چاہیے، کچھ اپنا ہی پڑھ لیا کرو۔ تو یہ لکھ کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لکھیا تو پھر عرض جڑا سی کھڑا ہو گیا، اگے تھلے لکھ دے پہلی جلد اور 7واں سوال۔ قال الذهبي فی سند عمر بن عوف لا یدرا من ہوا، آندے ہے جی سند سے جڑے بیان کرنا میں نے فلاں سے سنا، انہاں چ ایک بندہ عمر بن عوف بھی آوندا لا یدرا من ہوا، او دا اونج ہی نہیں پتہ لگا بھی کون ہے تے کون نہیں، کتھے ہوا کی نہیں، مجہول اور گمنام بندہ ہاں۔ امام ذہبی جی میزان الاعتدال اصل کتاب جڑی راویاں تے اوتھے پھر لکھ دے عمر بن عوف یجہل حالہ، کہ دا حال کوئی معلوم نہیں ہے۔ اینا کی چیزاں تو ویکھو بھی سپریم کورٹ تہاڈا اینی نہیں چھان بین کر سکدا جنی حدیث دے عالمن ایک ایک گل دی چھان بین بھی بندہ کون ہے، گل تے نے سناتی بھی حضور نے کہی کھوج کڈو دا کتھے دا کون نہیں، عطا بخبر منکر، اور نال کیا بھی ایک بالکل غلط روایت نے بیان کی اور وہ حوالہ بھی ہے اخرجہ الحاکم فی مستدرک، وہ حاکم نے اپنی مستدرک لکھی ہے جڑی میں تمہیں پڑھ کے سنائی، وَأَظُنُّ مَوْضُوعًا مِنْ طَرِيقِ جندل بن غالب، اور اندر میرا علم میں آئی ہے کہ جندل بن والد کا نام لے کے انہیں کر لی ہے۔ اگے پھر عیسیٰ علیہ السلام والی ساری بالکل کہانی دیکھ کے 244 صفحہ اور جلد جڑی تیسری ہے اپنی جان لکھا کہ بالکل ردی روایت ہے اور کری گئی۔ ہوں یہ علم کی ضرورت ہے، اور علم تو اگے دیانت کی ضرورت ہے کہ خدا دا خوف کر کے دین دسو، کوئی راضی ہوئے یا ناراض انہوں چھپاؤ نہ۔ اس تو اگے تھی ویکھتے جی ہوں زمانہ رجب کا جڑا یہ مشہور جگہ جگہ لگے بینر جشن مولود کعبہ، عید میلاد علی علیہ السلام لکھا، انجمن وحدت اسلام مسلمین حضرت علی کی ولادت کا دن منایا جا رہا، جشن منایا۔ پہلاں تے رب جاندا تے شیعہ سنی دونوں کوئی علم نہیں بھی حضرت علی کدوں پیدا ہوئے۔ 13 رجبی لوگوں نے لکھیا، ہور مہینے بھی لکھے، شیعہ بھی لکھے، سنیاں بھی لکھے، باقی کوئی نہیں کدوں پیدا ہوئے تھے۔ اور نال جڑی وڈی گل مولود کعبہ، انہیں ساڈے ایک بریلوی عالم نے تازہ لکھی ہے مولود کعبہ کون ہے، انہیں یہ بجائے حضرت حکیم بن حزام کا ثابت کیا کہ حضرت علی کا کوئی نہیں کعبے پیدا ہونا ثابت ہوں، حضرت حکیم بن حزام پیدا ہوئے، کہ حضرت خدیجہ کے بتیجے کتاب بنائی انہیں مولود کعبہ کون ہے، علم نہ لکھی۔ تو حضرت علی کے بارے جو ہے مشہور ہے کہ 13 رجب کو پیدا ہوئے اور کعبے پیدا ہوئے۔ پہلا سارے شیعہ بھی بڑے بڑے عالم کافی لکھی تہذیبی کوئی کعبے کا نام نہیں چلیں یہ نہیں آتے سی پھر پیدا ہوئے، مڑ کے پھر کعبہ شریف ہو گیا، پھر نال ہور لمیاں داستانہ بن گئیاں، آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد جسے وقت پیدائش آیا گئیاں دیوار نہ لگیاں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، وہ اندر داخل ہو گئی، مڑ کے پھر بند ہو گئی، اندر ہی پیدا ہوئے، کئی دن اس طرح ہی رہے، انگوٹھا ہی چوستے رہے۔ ہاں حضور پہلا گیا کھانی کھولیاں، پھر کھولیا، پھر آپ نے دیکھا افسانے افسانے، صرف یہ نہیں بھی سنی عالم شیعہ دے بھی عالم من گئے، یہاں دی حقیقت کوئی نہیں، مننا نہیں، بس اپنا جڑا نا کام سیدھے رکھنے بعد نہیں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جڑیاں باتاں سی آپ نے خطبے دیتے، خط لکھے، چھوٹے چھوٹے فکرے بولے، یہ 3 قسم کی چیزاں، خطبات، مکاتیب اور جڑے کلمات کسار، چھوٹے چھوٹے بڑے نا پیارے کلمے بولے، یہ سارے ایک شخص نے علامہ رضی بہت بڑا عالم، انہیں اپنے زمانے شیعہ ہوندیاں یہ دی کتاب شرح جڑی کافی ہے انہوں اسی سننی شیعہ جدوں بھی گرامر دا حوالہ آندا نا کہ یار فیصلہ کن گل کی ہے کتنے دیر ہونی چاہیے زبر شرح رضی ہے، سب سنیاں حدیثاں تو رضی نے فیصلہ کر، عالم بہت بڑا، انہیں حضرت علی رضی دا سارا کلام کٹھا کیتا جنہ کتاباں چ لبا، آپ دے خطبے جمع کیتے، خط جڑے لکھے کیتے، کلمے کیتے، نہج البلاغہ دا نام رکھا، اور وہ شرح پھر ابن عبد الحدید نے کی۔ یہ معتزلی عالم سی، نہ سنی نہ شیعہ، آزاد خیال لوگ جڑے کھری گل منن والے سی، انہیں پھر اور جسے شرح ہوئی اس وزیر سی عباسیاں دا ابن القمی شیعہ، وہ خدمت پیش آ سونے نہ تول کے پھر انہوں نے نام دیتا 20 جلداں جڑی اصل پرانی عربی مصری، میرے کو تازہ ایڈیشن بھی آ گیا، تو شروع جی پہلا حضرت علی علیہ السلام دے حالات لکھے، اس حالات ہی لکھلا بالکل نہ وقت علفا فی مولد علی علیہ السلام اینکا، سمجھو پہلی جلد 41 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی پیدائش دے بارے جو کتھے ہوئی ہے اختلاف ہو گیا،
فکثیر من الشیعۃ یزعمون انہ ولد فی الکعبہ، شیعہ تو زیادہ، سارے نہیں، زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کعبے پیدا ہوئے. والمحدثون لا یعترفون بذلک، مگر حدیث دے عالم میں اس گل کا اقرار نہیں کرتے اور نہیں منتے کہ دا کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی بھی مضبوط روایت ہے. والمحدثون لا یعترفون بذلک ویزعمون ان المولود فی الکعبہ حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی. یہ بھی بجائے آدھے بھی جڑا کعبے چ پیدا ہویا نا وہ حکیم بن حزام ہے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا بھتیجا، حضور دی بیوی جڑی حضرت خدیجہ وہ سکا بھتیجا حکیم بن حزام. یہ حالات بھی انشاءاللہ کسی دن سناؤنے ہیں، کیونکہ یہ نیکیاں بھی دین بہت بڑی